تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ تجوید کیا ہے؟ قرآن پاک کے حروف کو اس کے مخرج کے ساتھ اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس حروف کو موٹا کرنا ہے اس کو موٹا کیا جائے، اور جن حروف کو باریک پڑھنا ہے ان کو باریک پڑھا جائے، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو اطمینان کے ساتھ صاف صاف پڑھا کرو۔ اب ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کو آہستہ آواز سے صاف صاف پڑھنا۔ سننے والا اگر آپ کی بات سن رہا ہے وہ تو آپ کی بات کو سمجھ سکے کہ یہ کہنے والا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھا کرو۔ اب دیکھیے آپ کتنے سارے لوگ ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کو ثواب کی میں الٹا گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر وہ غلطیوں پر فوکس نہ کیا جائے، توجہ نہ کی جائے، تو الٹا گناہ ملتا ہے ان کو۔ اس وجہ سے میرے بھائی دوست اور بہنوں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری اور لازم اور ضروری ہے۔ تجوید سے قرآن پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات خوش ہو گئی تو سمجھے سارا کام ہو گیا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ انسان غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، بعض دفعہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ قرآن پاک میں ہماری نماز پڑھنے ہوتے، نماز ہماری نہیں ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجوید، جس کو میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پیش کی اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مجھے امید ہے کہ تجوید کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ لیسن نمبر 1، انشاءاللہ لیسن نمبر 2 ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کس غلطی کی وجہ سے آپ کا جو قرآن پاک ہے، وہ جو آپ کی غلطی ہے، وہ اس کی وجہ سے آپ کا نماز نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، اگر پہلی دفعہ چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔